پر جادو کرتے ہیں اور خاص کر کوشش کرتے ہیں کہ کھوپڑی مل جائے جو جلے نہ کسی طرح بھی, یا کوئی بچا لے. جو جلانے والا ہوتا ہے رشتہ دار تو انہوں نے آگ لگا کے چلے گئے, بعد میں پیسے دے دیے کہ یہ حصہ بچا لینا, یہ جلنے نہ پائے. وہ جو کھوپڑی ہوتی ہے وہ, اور پھر ایک ریڑھ کی ہڈی کے بالکل نیچے ہماری ایک ہڈی ہوتی ہے, اسے ہم ٹیل بون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن میں یہ کہا گیا ہے, پروردگار کہتا ہے کہ ہم انسان کو اس کے پہلو سے اٹھائیں گے جب اسے واپس زندہ کریں گے. تو وہ جو ہڈی ہوتی ہے اس میں انسان کا پورا بلو پرنٹ ہوتا ہے. اچھا, وہ ہڈی نہ جلتی ہے, نہ ٹوٹتی ہے, نہ خراب ہوتی ہے, بالکل باریک نیچے ایسے اس طرح کی ہوتی ہے. اس ہڈی کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہڈی جب مل جاتی ہے, اس پہ جب عمل کیا جاتا ہے تو جس شخص کی وہ ہڈی ہوتی ہے اس شخص کی وہ جو ہم ایسٹرل باڈی کہتے ہیں وہ اس کے قابو میں آتی ہے. مگر کئی دفعہ ہوتی ہے, جیسے انہوں نے ایک بات کہی, پاسبل ہے بعض ایسے امراض ہیں ذہنی, اسکیزوفرینیا ہے, پیرانویا ہے, اس کے بعد ڈس آرڈرز ہیں, پائپولر ڈس آرڈرز ہیں, یونیپولر ڈس آرڈر ہے, سیویئر ڈپریشن ہے, ایکیوٹ ڈپریشن ہے, ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, سائیکوسس ہے. اس میں بھی چونکہ انسان ایک حقیقت کو آلٹر کرتا ہے, اس کو آلٹر ریالٹی کہتا ہے, تو اس میں بعض دفعہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی تو اس کا جسم اور اس کا ذہن اس کو واقعی یہ بلیو کروا دیتا ہے. جی بولیے آپ, ایک سوال. کچھ لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھایا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے مطلب بیٹھ جاتا ہے, ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ جاتا ہے. میرے کزن کے ساتھ ایسا ہوا کہ میں ان کے ساتھ تھا, تو ہم لوگ مطلب فیونرل سیریمنی میں گئے, تو ہم نے ہریالی دیکھی, ہم ادھر ادھر نکل گئے, چھوٹے تھے مطلب ادھر ادھر نکل گئے. اب ایک درخت کے سامنے جا کے اب میں اس سے باتیں کر رہا ہوں, وہ دیکھو وہ درخت وہ درخت, تو وہ ایک درخت پہ آ کے بالکل اس کی نظریں ٹک گئی ہیں. صحیح ہے. اب وہ بالکل ایک ہی نظر سے وہیں دیکھے آ رہا ہے, وہیں دیکھے آ رہا ہے, مطلب اس کی حالت ہے میں نہیں بیان کر سکتا. میں اس سے کہہ رہا ہوں چلو چلو چلو, لیکن وہ جا نہیں پا رہا, مطلب وہ وہیں پہ کھڑا ہے, ہل نہیں رہا, ٹھنڈا بالکل. اس کے بعد پھر یہ کہ اس کو بلایا میں نے, مطلب میں بھی رونے لگا, اس کی الگ حالت ہے, وہ رو رہا ہی تھا, وہ سکتے کی حالت میں تھا, لیکن میرے ساتھ یہ تھا کہ میری حالت خراب ہو گئی تھی. پہلے تو میں اس کے ساتھ بالکل فرینک تھا, لیکن پھر اس کے بعد میری حالت خراب ہو گئی. دین میں نے پھر جا کے بلایا جب دوسروں کو, تو اس کے بعد وہ انہیں گھر لے گیا کزن کو, تو اس کے بعد وہ 3 سے 4 دن تک ایٹ لیسٹ وہ بیمار رہا ہے, اور آج تک اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ سپرسٹیشیس ہے, مطلب اس بارے میں اس کو اتنا یقین بیٹھ گیا ہے خوف. جی ہماری ایک آنٹی نے بتایا تھا ان کا جو گھر ہے وہ قبرستان کے راستے میں سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک دن جا رہی تھی, تو سامنے ایک قبر کے پاس ہی بالکل 1 منتھ کا بیبی نظر آیا انہیں بیٹھا ہوا, بالکل. کتنا منتھ کا؟ 1 منتھ کا بیبی نظر آیا. بیبی. اچھا. وہ دیکھ کے حیران تھی کہ اتنا چھوٹا بیبی اور پورا قبرستان. پلیز ذرا سا میں خاموشی. وہ دیکھتے دیکھتے جیسے وہ اپنے گھر کے قریب جا ہی رہی تھی, وہیں آگے بیٹھا ہوا تھا, وہ دیکھتے دیکھتے بیبی اتنا جلدی بڑا ہوا, اتنی لمبی ہائٹ ہوگی, وہ وہیں بے ہوش ہو گئی بیچاری. اس کے بعد وہ دن اور آج کے دن آج تک انہیں اس بیبی کی رونے کی آوازیں آتی ہیں. Oh my God. یہ جو بتا رہے تھے نا آپ تھوڑی دیر پہلے جو بتا رہے تھے یہ کہ ہم اسکیزوفرینیا یا سائیکوسس کو بھی ہمیں ڈائگنوز کرنا چاہیے. ایسی کنڈیشن آپ کے گھر میں یہ نہ سوچ لیں کہ جی اس کو جنی ہے, اس لیے وہ بچپن سے اسٹوری سنائی گئی ہوتی ہے. پھر اگر آپ کی پرسنالٹی میں لیک آف اٹینشن ہے یا کوئی اور ڈس آرڈر ہے جو آپ گھر میں اتنی ٹینشن نہیں مل رہی, تو وین یو گو ٹو قبرستان میں نے آپ کا مائنڈ اس چیز کو کریٹ کر کے ایک فینٹیسی بنا کے اس کو ریئل سمجھنے لگتا ہے. تو اگر آپ گھر میں کیسے واقعات ہے تو آپ اس کو یہاں پہ لیتے چھوٹے سے وقفہ ہمارے ساتھ رہے گا. وقفے کے بعد لیں گے آپ کی کالز امراض سے آدھا, بیکاز آپ لوگوں کے بہت سارے واقعات ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں. پلیز اب کال کیجیے گا. بریک کے بعد یوں گئے وقفے میں اور واپس آئے. اسٹے ود اس ونس اگین ا ویری گڈ مارننگ. آج کافی سارے کانسیپٹ کلیئر بھی ہو جانے چاہیے ہوپ فلی. اسٹے ود اس. ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. ونس اگین ویری گڈ مارننگ. ہمارے ساتھ آپ ہیں, تھینک یو سو مچ. اور آج ہم بات کر رہے ہیں قبرستان کے رازوں کے حوالے سے. کہیں مت ہے, کہیں واقعی لاجک کی اسٹینڈ کرتی ہے, کہیں نہ کہیں واقعی کوئی سچائی ہے اس کے پیچھے. لیکن لوگوں نے اپنے واقعات شیئر کیے, اس میں بھی کہیں سچائی ہے کہیں سچائی نہیں ہے. اب لیں گے ہم آپ کی کال, کیونکہ ظاہر ہے آئی نو آپ سب لوگ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہیں. ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور آپ لوگوں کے واقعات بھی سنیں گے. کال کر سکتے ہیں ہمیں 080077262 پہ کال کیجیے. فار انٹرنیشنل کالرز آر نمبر از 0092212270845.
ایسے دیکھیے اسپیس دیجیے بھائی 3762 پہ بتائیے کہ کیا آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے گزرتے ہوئے؟ بہرحال ڈرنے کی کوئی بات نہیں، لیکن دین اگین کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رہتا ہے آپ کے دل میں، جیسے کہ انہوں نے نوجوان نے کہا کہ آپ کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے یا آپ کے دل میں خوف بٹھا دیا جاتا ہے، اس سے بہت ہوتا ہے۔ کیا واقعی قبرستان میں کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ یہ اب آپ لوگ اپنے واقعات شیئر کریں گے، کچھ اسٹوڈنٹس نے بھی سوال کرنے۔ جی پوچھیے، یہاں پہ بھی کافی دیر سے ایک ہولڈ پہ بیٹھی ہے، آپ سے پہلے وہ ہولڈ پہ تھی، اجازت دو۔ مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم کہتے ہیں گریو یارڈ سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ہمارے یہاں جو اسپیشلی جو پاکستان میں گریو یارڈس ہیں ان کی حالت اگر دیکھی جائے تو وہ واقعی خوفناک دکھنے میں لگتے ہیں، اگر ہم ان کو تھوڑا سا پراپر کر دیں تو کیا یہ ہمارا ایک آپ کو ہماری تھوڑی سی کم ہو جائے گا، ہمارا خوف جو ہے وہ اٹسیلف تھوڑا کم ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر ہم باہر ویسٹ میں دیکھیں، اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں بہت گرینش اور بہت خوبصورت قبرستان ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ قبرستان واقعی عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ گڈ پوائنٹ۔ اکنامیکل ریزن ہے جی، وہاں ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس زمین ہے، ہمارے مردے بھی غریب ہیں، اور تو ڈیفینیٹلی وہاں سیمیٹریز ہوتی ہے، وہ بڑی خوبصورت طریقے سے بناتے ہیں اور وہاں خوف نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ دیکھیں جو کانسیپٹ ہے دین کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان جب انسان جاتا ہے تو وہ یاد کرے اس وقت کو کہ جب اس نے بھی یہاں پہ آ کے سونا۔ بے شک ایبسلیوٹلی، یہ ضرور سوچیں۔ جی آپ نے سوال کرنا، بولیے۔ السلام علیکم، میرا نام حسنین زیدی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کی جو میڈیا ہے، جو پروگرام آتے ہیں ہارر شوز یا کوئی ایسے ڈرامہ وغیرہ، اس میں زیادہ تر یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو روحیں بھٹک رہی ہیں وہ زیادہ تر رات میں ہو رہی ہے، یا اس طرح کے جو سین ہو رہے ہیں وہ رات میں ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے دلوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم لوگ ہیں اشرف المخلوقات، ہم لوگ ساری مخلوقات سے اشرف ہیں، تو ہم لوگوں کو ان جنات وغیرہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم ان سے افضل ہیں۔ اسی لیے تو مایا نے یہ پروگرام شروع کیا، آپ کو پتا ہے اگر یہ پروگرام رات کو ہوتا تو لوگ آج سو نہیں پاتے، اور رات میں جاتے گروپس میں، اکیلے کوئی نہ جاتا کہ میں نہیں گزر رہا، میرے راستے میں قبرستان آتا ہے۔ اور دیکھیں آپ لیں گے آپ کی کالز، آپ کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کالر ہیں اس وقت۔ جی ہاں بولے۔ انسان ہمیشہ انسین چیزوں سے ڈرتا ہے، اس کا فیوچر از انسین تو انسان ڈرتا ہے، فیوچر از انسین تو انسان ڈرتا ہے، اسی طرح جنات دکھتے نہیں تو انسان ڈرتا ہے۔ ڈرنے کی فرینکلی کوئی بات نہیں، بٹ انسین چیزوں سے انسان ہمیشہ ڈرتا ہے۔ وی ہیو اے کالر فرام شکاگو۔ السلام علیکم سر۔ شکارپور بھائی، شکاگو کلیئر تو بولو، شکارپور سے۔ جی بھائی صاحب۔ ہلو جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میں مسز علی بات کر رہی ہوں شکارپور سے۔ کیسی ہیں مسز علی؟ آپ کو میں شکاگو پہنچا دیا تھا بیٹھے بیٹھے، ابھی پتہ ہے صرف سننے میں آگے پیچھے ہو گیا۔ کیسی ہیں آپ مسز علی؟ السلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا بھی یہ ہے کہ مجھے بھی بچپن کی قبرستان سے یا پڑوس میں بھی کوئی ڈیڈ باڈی ہو جائے مجھے ڈر لگتا تھا۔ اچھا، کیا ڈر لگتا تھا آپ کو؟ پتہ نہیں، میں رونے لگ جاتی تھی بچپن سے ہی۔ ابھی بھی میں کسی بھی پڑوس میں ڈیڈ باڈی ہو جائے، میت ہو جائے، میں نہیں جاتی۔ لیکن اب میرے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں، میرے 2 بچے بالکل نارمل ہے، وہ نہیں ڈرتے، 2 بچے میری طرح ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں۔ یہ خوف ان میں تھا، اب انہوں نے بچوں میں پاس کیا، اور یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح یہ جنریشن ٹو جنریشن یہ سارے متس ہیں، یہ سارے ٹیبوز ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، فیئر ہے، یہ تمام کے تمام اسی طرح تو پاس ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے ان میں جو آیا وہ بھی انہوں نے بات کی، آج کسی نے سنا ہوگا۔ اچھا، پھر رات کو جیسے آپ نے ہارر مووی دیکھ لیا، کسی زمانے میں کہانیاں سنا کرتے تھے رات کو، اس دن رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ اب یہ ذہنوں میں بسا ایک اسٹرینجلی چیز یہ ہے کہ ذہن میں جو چیز بس جائے آنکھ وہی دیکھتی ہے۔ تو اگر ذہن میں آلریڈی ایک کانسیپٹ ہے کہ جی جنات ہوتے ہیں یا بھوت ہوتے ہیں، تو آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے نہ آئے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہاں پہ ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کی بات کر رہی ہوں، جو ابھی ایک کالر بھی آئے تھے آپ کے آنے سے پہلے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی چڑیل دیکھی تھی جس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے اور جس کے لمبے بال۔ ایک واقعہ میں پرسنلی جانتا ہوں اس شخص کو، ہی از اے ڈاکٹر، پہلے جنرل فزیشین تھے، اور اس واقعے کے بعد ان کے ذہن پہ کافی اثرات ہوئے اور انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا، ایونچولی از ناؤ ماشاء اللہ ویل نون سائیکاٹرسٹ۔ اچھا، ہی از اے سائیکاٹرسٹ، رائٹ۔ اس کا واقعہ ہے رات کو ایک لیٹ نائٹ، کافی سال پہلے کی بات ہے، کارساز روڈ پر وہ ڈرائیو کر رہے تھے جی، اینڈ آل آف اے سڈن ہی سو ایک خاتون کو انہوں نے دیکھا شادی شدہ کپڑوں میں، جوڑوں میں۔ اچھا، بالکل 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 بالکل۔ انہوں نے لفٹ دی، خاتون کو پیچھے بٹھایا، گاڑی چلی، آگے جانے کے بعد وہ سوچا، انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کو کہاں ڈراپ کروں، تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا اثر ان پہ اتنا زیادہ ہوا کہ کئی مہینوں تک ذہنی انتشار میں رہے، پھر ظاہر خود بھی ڈاکٹر تھے
ان کے کولیگز ہوں گے سائیکیٹرسٹ, انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے کافی سال کے بعد ہی ٹھیک ہوئے, اینڈ دین ایونچولی ڈیسائیڈیڈ کہ وہ اب ہیلپ کریں گے ایسے لوگوں کو کہ جن کے ذہن پہ ایسے اثرات. تو ہی بیکیم از اے ویری گڈ سائیکیٹرسٹ, ویری گڈ سائیکیٹرسٹ, Wonderful. پرسنل ایکسپیرینس اس کا ہے کہ انہوں نے خود یہ چیز ایکسپیرینس کی. اور کاساس کا بڑا پرانا ایک ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہوتی ہیں لال کپڑوں میں, اب تو بیچاری ٹریفک کی وجہ سے نہیں آتی ہوں گی, لیکن ایک وقت میں بیچاری بہت نظر آتی تھی. ہمارے ساتھ ایک اور کال. السلام علیکم جی, کون بول رہا ہے؟ السلام علیکم مایا, میں مسز نوید بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں مسز نوید, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. حکم. جی میں تقریباً مجھے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے. میرے بہنوں ہی تھے, اچھا, مطلب ان کے 2 بچے بھی تھے, آج کل اب تو جوان ہو گئے وہ بھی. تو ان کو تقریباً رات کے تک کچھ نظر آتا تھا. رات کے وقت؟ جی. اچھا. تو وہ کہتے جب ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولتے. ایک دن ان کے ہاتھ میں نا رنگ تھی, وہ تھی نا, تو وہ کیا تھی ان کے ہاتھ میں؟ رنگ تھی. اچھا جی. تو وہ نا ان کے ہاتھ سے غائب ہو گئی. صبح اٹھے نا تو ہماری سسٹر سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں رنگ تھی, وہ تم نے دی ہے. اچھا. ہماری سسٹر کہتی ہے نہیں یہ میرے ہاتھ میں تو میں نے تو نہیں دیکھی. اچھا وہ دن گزر گیا, دوسرے دن بھی گزر گیا. اسی طرح وہ پریشان کے میری رنگ کہاں گئی. تو دیکھا تو باجی کہتی ہے میں پہن بھی گئی نا تو رنگ جو نا اوپر سے گری, وہی رنگ جو میرے ہسبینڈ کے ہاتھ میں. تو وہ حیران کہتی کہ اوپر سے گر رہی ہے. تو میرے جو بہنوں باہر آئے تو اوپر دیکھ کے ہنسنے لگے, کہتے کہ آپ کے پاس تھی. تو وہ دن اور آج کا دن ہم لوگ اتنا ڈرتے ہیں نا, میں آپ کو کیا بتاؤں. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے ان کے خوف کی؟ اب دیکھیں بات یہ نا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ایسا ہوا ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور بعض دفعہ وہ ایکسپیرینس لاجیکل نہیں ہوتا. میں نے جیسے کہا نا کہ کبھی کبھی چلتے چلتے آپ کو آواز آتی ہے اور وہ آپ اس آواز کو یا تو اگنور کرتے ہیں یا پھر اس آواز کو سنتے ہیں. اگر آپ نے سن لی تو آپ کے اعصاب پہ اثر ہو گئی, آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی, یا پھر آگے جا کے پھر آپ کو ہیلوسینیشن وغیرہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں کہیں نہ کہیں میں یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم لوگ, میں بھی جس طرح ہم لوگ نہیں ڈرتے, بالکل روچ بھی نہیں ڈرتی, کافی لوگ نہیں ڈرتے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ کوئی نہ کوئی خوف کی یا ڈر کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک کنیکشن ہے قبرستان سے. اب وہ جو ایک چھوٹا سا بھی ڈر ہے, آپ کوئی امپورٹنٹ بات, اچھا ہاں, کوئی ایسا جو کنیکشن ہے, اب اس کنیکشن سے اگر ہمیں, یہ جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں, اگر ہم لوگوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا چیز جو اپنی خود ٹریٹ کر سکیں یا کس طریقے سے نکل سکیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خوف جو ہے وہ بہت طاقتور ایک ایموشن ہے, یس, اور وہ خود نہیں نکالا جا سکتا. یو نیڈ سمبڈی, کوئی ایکسپرٹ ہو جو آپ کو نکالے. مگر خوف کے بارے میں ایک ویسے ہی بتا دوں, ایک چیز یہ ہے کہ خوف کو کہتے ہیں انگریزی میں فیئر, FEAR, اور اس کو اس طرح ایکسپلین کریں کہ فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل. ایبریویشن اس کی ہے, یعنی وہ چیز جو ریئل نہیں ہے وہ آپ کو ریئل لگتی ہے. فار ایگزامپل ایک واقعہ تھا کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, ایک شخص جو تھا اس کو سانپ سے خوف آتا تھا, ڈر لگتا تھا. تو وہ اس کی چھٹیاں ہوئی تو ایک ریزورٹ پہ گیا, ایک ملک میں ایک ریزورٹ پہ گیا, پیسے ویسے دیے, اس نے 5 دن کا فرسٹ کلاس بک کیا سویٹ. تو شام کو وہ سوئمنگ پول پہ بیٹھا ہوا تھا, تو لوگ آس پاس سوئمنگ کر رہے تھے. اس نے ساتھ اور لوگ بھی آئے ہوں گے, تو اس نے کسی سے گفتگو, آواز آئی کان میں کہ یہاں اس علاقے میں سانپ ہے. وہ ریزورٹ جو تھا وہ ایک شہر سے دور تھا. چونکہ سانپ سے خوف تھا اور یہ گفتگو اس نے سنی کہ یہاں سانپ ہوتے ہیں یا سانپ ہیں. رات کو وہ اپنے کمرے میں گیا تو اس نے اپنا بیلٹ نکالا, ویسٹ بیلٹ, اور اس نے ٹانگ دیا اور لیٹ گیا. اچھا ہوا یہ کہ آنکھیں بند تھی, پھر تھوڑی دیر بعد ایسی آنکھیں کھولی تو اس نے دیوار پر سانپ دیکھا اور فوراً اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, وہ نہیں مر گیا. صبح جب روم سروس والوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, کسی نے کھولا نہیں. پھر ہاؤس کیپنگ والے آئے, دیکھا تو ایک شخص سویا ہوا ہے. ڈاکٹر کو بلایا, ہی واز پروناؤنسڈ ڈیڈ. اب وہاں پہ جب انویسٹیگیشن ٹیم آئی ہے پولیس وغیرہ کی, تو انہوں نے دیکھا روم میں کچھ بھی نہیں تھا, دیوار کے اوپر ایک بیلٹ ٹنگا ہوا تھا. رائٹ, ہوا یہ کہ وہ جو نائٹ لیمپ ہوگا وہ اس پہ گرا, اس کا شیڈ دیوار پہ ایک لمبی سی شکل میں آیا. چونکہ سانپ ذہن میں تھا, دیوار میں نہیں تھا. نظر کیا آیا دیوار پر, تو جو ذہن میں آپ کے فیئر ہوگا وہی آپ کے سامنے آتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ذہن میں اگر فیئر ہو تو اس فیئر کو, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ بک لے لیں, سنگل لائن کی کاپی, اور اس میں اس فیئر کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوتا ہے, کیا تھاٹ آتے ہیں, کب یہ فیئر آیا, اس فیئر میں آپ کو ایموشنز کیا ہوتے ہیں, فیلنگز کیا ہوتی ہے, اس کو لکھنا شروع کریں.
تھوڑا تھوڑا روز لکھیں. چند دنوں کے بعد وہ فیئر جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کو ماہر نفسیات کے پاس